الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمبي۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق اسٹیج پر تشریف فرما جامعہ کے اساتذہ جو اپنی اپنی جگہوں پہ اساتین علم و عرفاں ہیں، ان جبال علم کی موجودگی میں کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے ناچیز کو پابند کیا گیا۔ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ میرے بعد حضرت العلامہ جناب ڈاکٹر ریاض احمد چشتی صاحب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بھی ملفوظات عالیہ ارشاد فرمائیں گے۔ میں اس مختصر وقت میں جو چند گزارشات پیش کروں گا وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے فقہی مقام و مرتبہ کے حوالے سے معروضات ہوں گی۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت انتہائی وسعت کی حامل انتہائی گہری شخصیت ہے۔ بغیر کسی مبالغہ کے آپ اب کے وقت تھے اور دوسرے لفظوں میں آپ ورسٹائل جینیس تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت آپ کے علم و فن کی وسعت کی وجہ سے ہی اب تک آپ پر BS MS MPhil یعنی آپ کی ذات اور آپ کی علمی دینی فکری خدمات پر اتنا وسیع اور اتنا وسیع علمی ذخیرہ عالمی جامعات میں دنیا کی متعدد معروف اور متداول زبانوں میں آپ پہ یہ کام ہوا۔ اعلیٰ حضرت بلا مبالغہ آپ زبردست متکلم اسلام بھی تھے، فقیہ اسلام بھی تھے، اور سائنسدان کے طور پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کیسی خدمات ہیں، متعدد PhD کے مقالات وہ اس پہ شاہد ہیں، اور ان سے آپ کا جو علم سائنس کے اندر اور جدید علوم میں جو آپ کا پایا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نہ صرف علوم دینیہ کے باہر بے قرار تھے بلکہ علوم قدیمہ کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ میں بھی آپ ایک انتہائی معتبر مقام رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جیسے میں نے عرض کیا شخصیت کی بہت سی جہتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک جہت میں بھی کسی ایک نشست میں انصاف کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کا جو فقہی مقام ہے یا بالفاظ دیگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فقیہ بے بدل اس حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہاں فقاہت بے شمار اور بے تحاشا نظر آتی ہے، کیونکہ مجھے بھی فتویٰ سے ایک ادنا سی مناسبت ہے۔ میں ان کے علمی خوشچینوں میں سے ایک ادنا سا خوشچی ہوں اور ریزہ خوار ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فقاہت میں جو مقام اور مرتبہ ہے اسے آپ یوں سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آسمان علم کے اوپر ایک انتہائی درخشندہ ستارے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ذرہ ریگ سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی بے جا کا عز اور انکسار نہیں ہے، یہ اعتراف حقیقت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے نام کے ساتھ چڑ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا پدی کا شوربہ۔ اعلیٰ حضرت ہیں،
آج کل جو ادنا حضرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اعلیٰ حضرت کا بعض لوگ یوں تذکرہ کرتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت کوئی بڑے عالم فقیر محقق مجدد نہ ہوں بلکہ ان کی مسجد کے مولوی امام دین ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اتنے عظیم اور اتنے محقق اور اتنی وسیع تر جہتوں کے حامل شخصیت ہے، ان کی طرف نہ صرف عوام دینی رہنمائی کے لیے رجوع کیا کرتی تھی بلکہ اپنے وقت کے جو نابغہ روزگار سمجھے جانے والے لوگ تھے، اپنے اپنے وقت کے جو مشاہیر اہل علم تھے اور جو علم و عرفان سے وابستہ لوگ تھے، ان کی بڑی تعداد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے رجوع کرتی اور آپ کی رائے کو گویا حرف آخر سمجھتی۔ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے زیادہ علماء نے اپنے وقت کے مفتیوں نے مشاہیر نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے اس وقت رجوع کیا جب کسی مسئلے میں وہ پھنس گئے۔ اس سلسلے میں ایک آپ اصول یاد رکھیے، ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے کہ جب کسی عالم اور مفتی سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے، اگر اسے صحیح طور پر اس مسئلے کا جواب نہ آتا ہو تو کبھی بھی اٹکل پچو سے ظن و تخمین سے اس مسئلے کا حکم بیان نہ کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سے بڑے عالم کی جانب رجوع کرے تاکہ وہ بڑا عالم صحیح شرعی رہنمائی فراہم کر کے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے میں نے عرض کیا، نہ صرف متحدہ ہندوستان میں بلکہ شرق و غرب اور شمال و جنوب کے اہل علم نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جانب رجوع کیا۔ علماء اور مفتی جن نے رجوع کیا ان کی تعداد کم و بیش 1061 کو پہنچتی ہے، یعنی بغیر کسی مبالغہ کے سینکڑوں، اور شاید یہ ریکارڈ میں جو چیزیں آئی ہیں اس سے اگر ہٹ کے ہم کہہ دیں کہ ہزاروں علماء اور مفتیان نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے 4 دانگ عالم سے رجوع کیا تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت کی جامعیت تھی، ان کا تبحر علمی تھا، ان کی وسعت مطالعہ تھی، اور یہ ان کا علمی تنوع تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ صرف کوئی مفتی اسلام نہیں تھے، صرف فقیہ نہیں تھے، بلکہ ان کی تو صورتحال یہ تھی کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ہاں جو چند چیزیں میں نے ابھی کچھ نوٹ کی ہیں تاکہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کے ذوق کی نظر کر سکوں اور انہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے مزید محبت پیدا ہو اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو یہ پڑھنے کا مزاج بنے، اور رضویات پہ جو بے تحاشا کام ہوا ہے اس کام کو کم از کم ہمارے ساتھی طلباء اسے حفظ جاں بنائیں اور اسے آپ احباب پڑھیں تاکہ آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شخصیت سے کما حق ہو آگاہی ہو۔ عزیز ساتھیو، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ان کے ہاں کوئی سطحی قسم کا کبھی فتویٰ جاری نہیں کیا گیا، ان کا ہر فتویٰ اپنی اپنی جگہ پہ انتہائی تحقیقی فتویٰ ہے اور اس میں سطحیت کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ہاں نہ صرف ہر مسئلہ تحقیقی ہے بلکہ آپ کے ہاں ہمیں وسعت مطالعہ کا یہ منظر نظر آتا ہے کہ آپ جب کسی مسئلے کا جواب لکھتے ہوئے حوالہ دینے پہ آتے ہیں تو حوالوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آج کل صورتحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں متخصصین سے اگر کہا جائے کہ آپ فتویٰ لکھ کے لے آئیں، کم از کم کوئی 5-4 کتابوں سے ہی آپ حوالہ لکھ کے لے آئیں، تو ان حضرات کی اس سے بھی جان نکل جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ تحقیقی ذوق اور مزاج نہیں رہا، اس لیے بس جی چاہتا ہے کہیں سے ایسے مکھی ماریں، نقل ماریں اور ایک کتاب سے سب کچھ اٹھائیں اور وہ ایک چربہ جو ہے وہ فتوے کی شکل میں پیش کر دیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جس دور میں آپ پیدا ہوئے، یعنی 1856 میں آپ پیدا ہوئے، 1921 میں آپ کا انتقال ہے، عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 22 اکتوبر کو 102 برس ہو جائیں گے آپ کے انتقال کو، اور ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 1272 میں پیدا ہوئے اور 1340 ہجری میں آپ کا انتقال ہے۔ ابھی 25 صفر المظفر کو آپ کا 105واں عرس مبارک ہوا۔
یعنی اب سے 105 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب اس وقت کمپیوٹر معرض وجود میں نہیں آیا تھا، اتنی عالی شان عمدہ طباعت سے آراستہ کتب بھی موجود نہیں تھیں۔ اس دور میں اعلیٰ حضرت العلامہ کا جو وسعت مطالعہ ہے، جو آپ کا علمی استحضار ہے، قوت حافظہ ہے، اور آپ کے ہاں جو معلومات کا ایک نظم اور ضبط ملتا ہے، اس کی میں نے 10-12 مثالیں نکالی تھیں، لیکن وقت میں رہتے ہوئے جتنی ہو سکے میں عرض کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت العلامہ کسی مسئلے کا جواب لکھتے ہیں اور حوالہ دینے پہ آتے ہیں تو 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 20 بلکہ 50، کبھی کبھی تو سینکڑوں کتب کے حوالہ جات آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کو رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زمین کی جنس سے کون کون سی چیزیں مراد ہیں، یا کون سی چیز زمین کی جنس سے ہے۔ اعلیٰ حضرت العلامہ نے اس سلسلے میں 251 حوالے دیے۔ کتنے حوالے دیے ہیں؟ 251 حوالے دیے، اور آپ نے پھر اس میں بیان فرمایا کہ 180 چیزیں ایسی ہیں جو زمین کی جنس سے ہیں، جن سے تیمم کرنا جائز ہے، اور فرمایا 132 چیزیں وہ ہیں جو زمین کی جنس سے تعلق نہیں رکھتے، لہذا ان 132 چیزوں سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں ایک اعلیٰ حضرت کی عظمت کا پہلو یہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ اعلیٰ حضرت العلامہ نے جو 180 چیزیں بیان کی، ان میں آپ سے پہلے کا جو کم و بیش 12-13 صدیوں کا فقہی ذخیرہ ہے، اس پورے فقہی ذخیرے میں ان 180 میں سے صرف 73 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور اعلیٰ حضرت العلامہ نے اپنی تحقیق، اپنی بصارت، اپنے مشاہدہ، اپنی وسعت علم کی بنیاد پہ 107 چیزوں کا اضافہ فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت العلامہ کو ماہر ارضیات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے اس پہلو پہ بھی الگ سے جامعات میں تحقیقات ہوئی اور مقالہ جات لکھے گئے، اور 132 چیزیں جن سے تیمم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہیں، ان میں سے سابقہ فقہا کا ٹوٹل جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے 57، جبکہ اعلیٰ حضرت العلامہ نے اپنی جانب سے 73 چیزوں کا اضافہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علیہ الرحمہ سے دریافت کیا گیا کہ مائع مطلق اور مقید یہ کون سا ہوتا ہے، اسی سے متعلق سوال ہے، تو آپ اس کے لیے پورا رسالہ لکھتے ہیں، اور اس میں کم و بیش 307 صورتیں آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ پانی مطلق ہیں، یہ پانی مقید ہیں، یا اسی قبیل سے جو متعلقہ مباحث ہے 307 صورتیں بیان کی، جن میں سے آپ نے ایک لسٹ دی، فرمایا 125 پانی وہ ہیں جن سے وضو نہیں کیا جا سکتا، اور اتنے پانی ہیں جن سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ لوگ یہ باتیں سن کے میرا خیال ہے شاید آپ کو کسی قسم کا کوئی ہلچل نہیں مچ رہی، اور آپ کو کوئی اس کی اہمیت کا لگتا ہے اندازہ نہیں ہو رہا۔ یہ جو میں صورتیں بیان کر رہا ہوں، اگر ہم ان صورتوں میں سے 10-20 صورتیں ہمیں اگر کہہ دیا جائے کہ 10 دن میں آپ کو 20 صورتیں صرف یاد کر کے آ جائیں، سنا جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ کشمیر بن جائے گا۔ اعلیٰ حضرت العلامہ نے اتنی ساری شکلوں کو بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت العلامہ سے پانی کے استعمال پہ بندہ قادر نہ ہو اور تیمم کر لے، اس حوالے سے مسئلہ پوچھا گیا۔ آپ نے پتہ ہے کتنی صورتیں بیان کی جن میں بندہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوتا اور تیمم کی اس کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ 225 صورتیں بیان کروائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سماع موتیٰ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ آیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت العلامہ نے اس سلسلے میں جو اپنا ایک تحقیقی رسالہ لکھا، جو فتویٰ مرتب فرمایا، اس میں 570 حوالے دیے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، یعنی ایک سطری سوال ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت العلامہ سینکڑوں کتب کے حوالہ جات دے دیتے ہیں، گویا کہ ان کے ہاں معلومات کا ایک ایسا بحر ذخار ہوتا ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اور ان کی ان علمی تحقیقات کو جب ہم پڑھتے ہیں حیرت اور استعجاب میں بھی ڈوب جاتے ہیں، اور بغیر کسی تردد کے پھر ہم
بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ انہو آیۃ من آیات اللہ و معجزۃ من معجزۃ الرسول، یعنی حضور کے معجزوں میں سے یہ معجزہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے اعلیٰ حضرت علیہ السلام ایک نشانی ہے۔ بہت ساری آپ کے علمی شہپاروں کے حوالے سے معلومات میں نے انہیں ان کا خلاصہ تیار کیا تھا، لیکن وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے۔ 15 منٹ میں نے آپ سے مخاطب ہونا تھا اور غالباً 15 منٹ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے نہ صرف عقیدت و احترام کا رشتہ رکھنے بلکہ آپ کی تحقیقات ان سے بھرپور استفادہ کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔